ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیوریٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیوریٹ ویڈیو کی طرف۔ جا کر ان کی ریکوائرمنٹ پوری کروں گا۔ گو کہ خود نیب کورٹس کے فیصلے موجود ہیں کہ جہاں پر خالی آپ نے کوئی انکوائری کے حوالے سے کوئی سوالات پوچھنے تو آپ نہ بلائیں اور پوچھ کے لکھ کر آپ پوچھ لیں۔ اور میں یہ نیب کورٹس کے اگر نہ جانا چاہتا تو اس کو بنیاد بنا کر لکھ کر اپنا جواب بھیج دیتا، لیکن میں نے اس قانونی جو سہولت تھی اس کا بھی سہارا لینا مناسب نہ سمجھا اور میں خود وہاں پر نیب چلا گیا اور تقریباً گھنٹہ، سوا گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ میری وہاں پر اچھی مٹ بھیڑ ہوئی ان کے ساتھ، بڑے اچھے پیرائے میں اور بڑے اچھے انداز میں۔ قصہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ وہ نیب کا جو مجھے نوٹس آیا اور 3 سوال انہوں نے کیے، اور سوال سے پہلے انہوں نے یہ کہا، میں بس مختصر پڑھتا ہوں، انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر ordered the following actions without lawful authority in sheer violation of laid down procedures for functioning of PLDC، کہ میں نے قانون اور ضابطے کی خلاف ورزی کی اور یہ کیا اور غلط کام کیا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ چاہے حکومت پنجاب کے یا کسی بھی حکومت کے پاکستان میں صوبوں کی یا وفاق کے ڈپارٹمنٹس ہوں یا وہ کمپنی ہو، وہ بہرحال وہ کمپنیاں حکومت کی 100% وہ حکومت کی کمپنیاں ہوتی ہیں، ان کے بورڈ آف ڈائریکٹرز، ان کے چیئرمین حکومت نامزد کرتی انڈر دا لا، اور ان کو فنڈز، سبسڈی، جو بھی پبلک ویلفیئر کے جو منصوبے یا جو بھی ان ڈپارٹمنٹ سے یا کمپنی سے کرانا ہے وہ فنڈ ساری کی ساری حکومت مہیا کرتی ہے۔ اور قانون باقاعدہ کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ اس کی نگرانی، اس کی ذمہ داری بہرحال حکومت پنجاب یا کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور رولز آف بزنس میں کسی بھی ادارے، کسی بھی کمپنی کی پرفارمنس، جو بھی آپ نے ان کو ٹارگٹس دیے ہیں کہ آپ نے یہ لیٹ سے میٹرو بنانی ہے اتنے عرصے میں، اگر نہیں بنی، تاخیر ہوئی، وہ حکومت نے اس کی باقاعدہ پوچھ گچھ کرنی ہے۔ کہیں خدا نخواستہ کرپشن ہوئی، اس کا نوٹس لینا ہے، کہیں غلط کاری، اس کا نوٹس لینا ہے، اور پرفارمنس کو دیکھنا ہے، ٹارگٹس جو دیے ہیں وہ دیکھنا ہے۔ تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور چونکہ صوبے میں حکومت کا سربراہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے تو I am the custodian of public money and their projects and their programs۔ تو یہ پنجاب کہتے ہیں، اور خود PLDC پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی کے اپنے جو آرٹیکل آف میمورینڈم ہے ان کا، اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے، میں صرف آدھا منٹ لوں گا۔ To enter into any arrangements with the government or authority, federal, provincial, local or any corporation, company or person that may seem conducive to the company's objects or any of them, and to obtain from any such government, authority or corporation, company or person by charters, contracts, rights, privileges and commission which the company may think desirable, and to carry on, exercise and comply with any such charters, contracts, decrees, rights, privileges and concessions۔ یہ اس کے اپنے میمورینڈم آف آرٹیکل ایسوسیشن میں لکھا ہوا ہے۔ اب آ جائیں اس بات کے اوپر کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، اور میں نے ان سے آج ادب اور احترام کے دائرے میں رہ کے بڑی کھلی بات ہوئی، بہت فرینک بات ہوئی۔ وہ چونکہ ایک وہاں پر جو انکوائری ہوئی وہ وہاں تک ہے، میں اپنا جو مدعا آپ کے سامنے بیان کروں گا اور آپ کے کوئی سوال ہوں گے اس بارے میں۔ ہوا یہ کہ پنجاب لینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی بنائی گئی تاکہ لو کاسٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز یہاں پر بنائی جائیں صوبے کے اندر، جو کہ غریب، یتیم، بیوہ
بے سہارا لوگوں کے لیے ہوں. اور میں آپ کو صرف یاد دہانی کراؤں گا کہ میرے ساتھ آپ میں سے کئی ساتھی یہاں پر آشیانہ قائد اعظم پہ میرے ساتھ کئی مرتبہ جاتے رہے جب یہاں پر ساتھی موجود ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ الحمدللہ وہاں پر میں نے اس کی شروعات کی اور کوئی 1700 گھر وہاں پر بنانے کے لیے کانٹریکٹ دیا. اور میں نے آج یہ بتایا یہاں پہ, میں نے کہا آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جو ایشوز یہاں پر 3 ہیں, میں ابھی آتا ہوں, کہ ان کو میں نے نوٹس لیا. میں نے کس طرح نوٹس لیا وہ میں نے غلط کیا. آشیانہ اقبال کے حوالے سے یہ ہے, آشیانہ قائد اعظم, میں نے کہا آپ سب یہاں پر انویسٹیگیٹنگ آفیسرز بیٹھے ہیں, آپ کو سب پتہ ہے کہ آشیانہ قائد اعظم میں جو 1700 گھر جو کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا, ہائیسٹ بڈ تھی 1700 روپے. اس زمانے میں 2009-10 کی بات کر رہا ہوں, 1700 روپے پر اسکوائر فٹ, 1600 روپے پر اسکوائر فٹ, پھر 1000 روپے پر اسکوائر فٹ. اور یہ خادم, اور میں اس کے کریڈٹ خود نہیں دیتا, اپنی ٹیم کو دیتا ہوں, ہم نے مل کر منت سماجت کر کر لوس بڈر کو 900 روپے پہ لے کے آئے. اور اس طرح 1700 ہائیسٹ بڈر اور 900 روپے کے درمیان جو 1.5 ارب روپے کا جو بچت ہوئی حکومت پنجاب کے خزانے کو, وہ جو کانٹریکٹ ایوارڈ ہوا, میں نے کہا اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ Was that illegal and also unlawful intervention to save this poor country's money, but to the tune of 1.5 billion rupees by bringing the bid to rupees 900 per square feet? اور میں نے یہ کہا, اور میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں, اور بھی میں کچھ مثالیں دوں گا. میں نے کہا اگر یہ جرم ہے کہ قوم کا پیسہ بچانا, اور اگر یہ جرم ہے کہ کرپشن کا راستہ روکنا, اور میں نے اس کے لیے اگر حدیں پھلانگی ہیں, تو میں 1 مرتبہ نہیں, میں کروڑ مرتبہ کروں گا کہ یہ میرے صوبے کے عوام کی پونجی, ان کے وسائل, اگر ان میں بچت ہو اور کرپشن کا میں راستہ روکوں اپنی آنریبل ٹیمز کے ساتھ, تو اگر میں یہ لائن کراس کی تو میں 1000 مرتبہ لائن کراس کروں گا. اس کے اوپر ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا جب میں نے آشیانہ قائد اعظم کی یہ بات کی اور یہ مثال دی. پھر دوسری مثال میں نے دی, میں پھر ابھی 2 منٹ میں یہاں آتا ہوں. میں نے کہا کل ہی اتفاق سے, اور یہ سننے والی بات ہے, کل اشتہار آیا تھا چنیوٹ کے حوالے سے, اور یہ اشتہار تو کر رہا ہے لیکن اس کی جو ساری ایکٹیویٹی پچھلے 2-4 سالوں میں ہوئی. میں نے کہا کہ 2007 میں اس وقت کی پنجاب کی پرویز لائی کی حکومت اور اس وقت کے ڈکٹیٹر جنرل مشرف کے سیکرٹری کے بھائی یا عزیز یا جو بھی تھے, ارشد وحید, ان کو بغیر بیڈنگ کے کوئی بڈز نہیں منگوائی گئی, کوئی بولی نہیں لگوائی گئی, اور وہ پاکستانی امریکن, نہ کوئی ٹینڈر ڈاکومنٹس, نہ کوئی COR, نہ کوئی فیزیبلٹی, کچھ نہیں. اور ان کو 2007 میں ان کو یہ خزانہ چنیوٹ کا ان کو دے دیا گیا, ایگریمنٹ سائن ہو گیا, پنجمنٹ, اور وہ کمپنی, اس کا نام تھا, کیا نام تھا اپنا ارتھ ریسورس پرائیویٹ لمیٹڈ, ان کو دے دیا گیا, اور کوئی بیڈنگ نہیں ہوئی, 80% شیئر ان کو دے دیے گئے. میں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم اس کو منظور تھا کہ یہ خزانہ جس کی فرسٹ فیز کی جو مالیت 4 ارب ڈالر کی ہے, 400 آج کے ڈالر روپے کے حساب سے 450 ارب روپے, 4 ارب ڈالر 450 ارب روپے. جب فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ, جو موجودہ چیف جسٹس منصور علی شاہ نے, تو انہوں نے یہ کہا کہ دس از blatant breach of trust of public interest, اور لکھا فیصلے میں کہ اس کو نیب کے حوالے کیا جائے, نیب کے. یہ میں آپ کو بالکل یہ بھی لکھ دیتا ہوں, میری آنکھ تھی, میری آنکھ گرائب کر دی یار آپ نے, آپ تھینک یو. یہ جی resultantly a joint agreement was signed
between Punjab Mineral Development Corporation, اور یہ بھی کارپوریشن ہے اپنا شامی صاحب، اور یہ پرانی کارپوریشن ہے. یہاں پر تو کمپنی کا وہ انہوں نے پوچھا کہ یہ کیوں بنائی گئی، آپ بھی پوچھیں گے. میں نے ان سے کہا آج نیب کو کہ آپ نے پوچھا کہ آپ نے کارپوریشن کیوں بنائی تھی؟ اتھارٹی فیڈرل گورنمنٹ سے کبھی پوچھا آپ نے؟ سندھ سے پوچھا، کے پی پی سے پوچھا کہ آپ نے کمپنیاں کیوں بنائی ہیں، یہ کارپوریشن کیوں بنائی ہیں؟ نیب کے چیئرمین صاحب نے 56 کمپنیوں کا ریکارڈ منگوا لیا، بہت شوق سے، ان کا رائٹ ہے، پورے شوق سے منگوائیں. لیکن یہ جو کارنامہ انجام دیا، اور پاکستان کے یہ فرسٹ فیز ہے چنیوٹ کا 450 ارب روپے کے ڈاکومنٹڈ، ہزاروں ڈاکومنٹس اور پیپرز ہیں اس کے، کیونکہ دنیا کی بہترین کنسلٹنٹ ہیں. 2 سال لگا، کتنا عرصہ لگا اس کی میپنگ مائننگ کو؟ 2.5-3 سال. اور انہوں نے کہا کہ یہ 4 ارب ڈالر کے خزانہ ہے فرسٹ فیز کا، مزید سیکنڈ فیز شروع ہو گیا. میں نے کہا کہ وہ تو اللہ کے فضل سے ہم نے اپنا ہائی کورٹ نے اس کو کینسل کیا 2010 میں، اور پھر لکھا کہ نیب اس کی ساری انکوائری کرے. میں نے کہا آپ نے اس کی انکوائری کی؟ اور پھر ہم نے خط لکھا حکومت پنجاب نے، یہ سننے والی بات ہے عارف نظامی صاحب اور سلمان صاحب، یہ سننے والی بات ہے. ہم نے خط لکھا نیب کو 2014 مئی میں، جب ہم نے سارا کچھ کر لیا اور خزانہ مل گیا واپس، اور نیب نے یہ کہا، یہ سننا ہے، lately it was discovered that NAB has given clean chit Mr. Arshad bhai. یہ دیکھیں، خدا کی قسم دل خون کے آنسو روتا ہے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، کہ ایک طرف from the jaws of corruption and through the intervention of Lahore High Court, a very clear-cut order is passed by Justice Mansoor al-Shah, the President Chief Justice, in 2010, کہ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوا، فراڈ ہوا، اپنا پاکستان پنجاب کے عوام سے یہ خزانہ ان کو دے دیا گیا. اور انہوں نے لکھا کہ نیب should inquire into it، اور یہ کہا انہوں نے، اور بڑا کلیئرلی کہا کہ ہائی کورٹ ڈائریکٹڈ نیب ٹو ہولڈ a detailed inquiry in the matter regarding the award of the agreement to ERPL، وہ جو پاکستانی امریکن. اور نیب نے کیا کہا، یہ سننے والی بات ہے، اور ہم نے نیب کو ریمائنڈ بھی کرایا 2014 میں. Lately it was discovered that NAB has given clean chit to Mr. Arshad Wahid and closed the case on 14/5/2013 on the grounds that lease was cancelled by the competent authority and no loss to the government exchequer. وہ تو ہم گئے روتے پیٹتے کہ فراڈ ہو گیا ہے، فراڈ کمٹ ہو گیا ہے. اور انہوں نے، ہائی کورٹ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ لیز کینسل ہو جائے تو اپنا معاملہ ختم. ہائی کورٹ نے کہا کہ ٹو ہولڈ اے ڈیٹیلڈ انکوائری انٹو دا میٹر ریگارڈنگ دی اوارڈ آف دی ایگریمنٹ، کہ اوارڈ ہوا کس طرح، بڈنگ ہوئی، بڈ منگوائی گئی، یا وہ دادا جی کی دکان پر فاتح پڑا گیا. اتنا ظلم، اور نیب پر لگتا ہے کہ اس کو انکوائری کو کلوز کر دیا. اور یہاں پر مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ تم غیر قانونی حق استعمال کر رہے ہو اور قوم کی کرپشن کو کیوں روک رہے ہو اور پیسے کیوں بچا رہے ہو. ایک تو یہ بات. دوسری بات، رائے بند روڈ کا تو کیس دوبارہ کھول دیا جو بند ہو گیا تھا. کیا نیب کو توفیق نہیں ہوئی کہ اب نئے چیئرمین آئے تو اس کو کھول دیتے؟ کہ اتنی بڑی ڈاکہ زنی ہوئی. اگر 5 سال یا 2014 میں 15 میں انہوں نے بند کر دیا کہ دیکھیں ایکٹ آف کرائم واز کمیٹڈ، کہ ایگریمنٹ سائن ہو گیا، ان کے حوالے کر دیے گئے رائٹس آف چنیوٹ مائنز، رائٹس دے دیے گئے ان کو، اور وہ کینسل کیا لاہور ہائی کورٹ نے. اور نیب کہے جناب کہ اب وہ کینسل ہو گیا تو کرائم نہیں کمٹ ہوا. تو اس سے بڑا دھوکہ اور زیادتی اس قوم، غریب قوم کے زخموں کے اوپر نمک پاشی اور کیا ہو سکتی ہے. میں واپس آتا ہوں اس بارے کو کہ یہ بات ہوئی تھی آج وہاں پر تو میں نے کی. اب آتے ہیں اسٹریٹ کہ وہ سوال نامہ تھا کیا. پہلا سوال ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو
Shabash, you ordered cancellation of award of contract of Ashiana Iqbal to successful bidders Messrs Chaudhry Lateef and Sons, اور 193 ملین کا آپ نے, میں آپ کو یہ پیراگراف پہلا ہے, میں پوری انگریزی پڑھوں یا میں بتا دوں کہ آپ کے پاس ہے یہ کہ 193 ملین کا آپ نے یہ نقصان ہوا ان کو. اور میسز کاسا, یعنی اس کو کینسل کیا چودھری لطیف کو اور کاسا کو اوارڈ کر دیا. اب سن لیں, چودھری لطیف کو جو اس کی جو باقی شبہات, چودھری لطیف کو جو پی ایل ڈی سی نے اوارڈ کیا, میں نے اوارڈ نہیں کیا تھا, پی ایل ڈی سی نے. وہ ہاؤسنگ اسکیم کا نہیں تھا, وہ آشیانہ اقبال کی انفراسٹرکچر کے اوپر تھا, یعنی سڑکیں, پانی یا سیوریج, اس کے لیے تھا. مجھے اطلاع ملتی ہے کہ یہ اس کانٹریکٹ کے ایوارڈ کے اوپر گڑبڑ ہوئی ہے. قاضی وہ مجھے انیکسر دیتے ہیں نا, قاضی گڑبڑ ہوئی ہے. میں نے فورن کمیٹی بنائی, کن کی؟ جو آج کے جو گورنر اسٹیٹ بینک ہیں طارق باجوہ, ان کی بہت نیک نامی ان کی پورے زمانے میں ہیں, بلکہ میں ان کو میرے سیکرٹری رہے فائنانس, آپ مٹھی بہت بند رکھتے ہیں. ان کی کمیٹی بنائی میں نے, اور اس کمیٹی نے یہ کہا, اس کے یہ چودھری لطیف کے بارے میں جو کہتے ہیں کہ میں نے کینسل کیا, میں نے تو کینسل نہیں کیا, وہ ڈپارٹمنٹ نے اس کو جب لیا تو میں نے کمیٹی بنا دی ان کی, طارق پاشا کی. طارق کا انہوں نے کہا, باجوہ نے, یہ سننے ذرا, کیونکہ بات انصاف کی ہونی چاہیے اور صاف ہونی چاہیے. انہوں نے کہا, عارف صاحب یہ ذرا غور سے سنیں آپ ذرا. آن دا بیسس آف دا اسکروٹنی آف دا کمیٹی, میں جلدی سے پڑھ دیتا ہوں. پرائما فشائے the contract has been processed as per PEPRA rules and the contract has been awarded to the lowest bidder. ایک بات وہ یہ کر رہے ہیں طارق باجوہ صاحب کی کمیٹی, مگر نیچے کیا کہہ رہے ہیں, اور میں نے آج نیب میں کہا, however the following points are not strictly according to established procedure prudence. کہتے ہیں کہ جب وہ انہوں نے, میں آپ وقت ضائع کرتا, جب ایک دفعہ بڈ کینسل کی تو انہیں جو بڈرز تھے انہیں سے دوبارہ کہا کہ آپ دوبارہ بڈ کر دیں, حالانکہ سپریم کورٹ کی ہائی کورٹوں کے فیصلے ہیں, پیپرا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جو پری کوالیفائڈ ہیں اگر 10 ہوئے تو 10 کے 10 کو پھر آپ کہیں گے کہ بڈنگ کریں. یہی نہیں کہ جنہوں نے فائنلی بڈ کی 3 یا 4 انہیں 3 کو کہیں گے. تو وہی کہہ رہے ہیں باجوہ صاحب نیچے, however the following points are not strictly according to established procedures. A, it would have been prudent to seek bid from all 13 pre-qualified bidders. Number 2, یہ سننے والی بات ہے, bids were opened on 3rd December 2012 while the bidding documents were handed over to the consultant, in this case ECSP, on 4th December 2012. یعنی ایک دن بعد, یہ ایک رات میں, دن میں گھبلا ہو سکتا ہے, انہوں نے جب بڈس کھلی تو فوراً ان کو کیوں نہیں دی کنسلٹنٹ کو ایویلیویٹ کرے, یہ دوسرا اعتراض لگایا. تیسرا, میسز ای سی ایس پی جو کہ کنسلٹنٹ ہے should not have directly accepted the pre-qualification documents of Messrs Conpro. ہوا یہ 51 اپلیکیشنز آئیں, 51 اپلیکیشن آئیں تو انہوں نے پی ایل ٹی سی جو کمپنی ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی, انہوں نے کنسلٹنٹ کو بھیج دی کہ اس کی پری کوالیفیکیشن کریں. 51, اور جو کنسلٹنٹ ہے ای سی ایس پی, اس نے جو 52nd جو اپلیکیشن نے خود ہی لے لی. اس نے اتنا بڑا جرم, اتنا بڑا یعنی غیر قانونی کام, وہ تو کنسلٹنٹ ہے, کمپنی نے درخواستیں وصول کی اور جتنی آئی 51 وہ دے دی ان کو ای سی ایس پی کو. جو 52nd اپلیکیشن انہوں نے ڈائریکٹلی لے لی وہ کنسلٹنٹ نے, جو اس کا اختیار نہیں تھا. اس کا اختیار صرف تھا کہ وہ اپریز ایویلیویٹ کرتا وہ اپلیکیشن جو کمپنی نے ان کے حوالے کی تھی. 51 جو 52nd آئی اپلیکیشن, اس کا کوئی نہ نظام میں نہ کہیں اس کی رسیٹ ہے, وہ ڈائریکٹلی لے لی انہوں نے. آخر میں کیا لکھتے ہیں باجوہ کمیٹی, دی ایلیگیشن میڈ بائی میسرز کانپرو اینڈ کنفائڈڈ ود ایم ڈی ای سی ایس پی, وہ جو کمپنی کنسلٹنٹ,
may merit independent probe and CMIT may be tasked to follow it up. اوپر کہتے ہیں کہ پرما فیسی ٹھیک ہے, نیچے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ خامیاں ہیں. میں نے آج نیب کو کہا, میں نے کہا مجھے بتائیں آپ نے اوپر, انہوں نے اوپر والا پڑھا خالی, میں نے کہا نیچے بھی تو پڑھیں, کہتے ہاں جی بالکل. میں نے کہا اگر فرض کر لیں میں نے اس کے اوپر ایکشن نہ لیا ہوتا تو آج مجھے آپ پتہ کہہ رہے ہوتے شہباز شریف صاحب آپ تو خالی پرما فیسی پڑھ رہے ہیں کہ اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی, آپ نے ایکشن کیوں لیا؟ میں نے کہا وہ تو لکھا ہوا تھا. آپ نے کہا کہ نیچے تو پڑھتے ہیں آپ کہ انہوں نے کہا کہ CMIT کو آپ دیں, یہ خامی اس میں ہیں, تو پھر آپ مجھے کیا کہتے؟ چپ, کوئی جواب نہیں. میں نے کہا یہ ہے, میں نے ایکشن لیا اور میں نے کہا کہ اینٹی کرپشن بھجواؤ, اور اینٹی کرپشن کی جب رپورٹ آئی تو 100% ہمارے جو تھے خدشات درست ثابت ہوئے, انہوں نے ایک ایک ایچی بیچی نکال کے دے دی. تو میں نے کہا بتائیے کہ میں نے یہ میرا اختیار ہے, یہ تو ابولیشن آف لا ہے ہی نہیں. چیف منسٹر کی ذمہ داری ہے کہ جہاں کرپشن, جہاں کوئی شکایت ملتی ہے اس کی انکوائری کروائے, اور انکوائری نکلائی, انکوائری میں یہ باتیں ثابت ہو گئی. تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے چودھری لطیف کا معاہدہ کینسل کر کے تو کاسا کے حوالے کر دیا اور اس طرح نقصان پہنچا. ایک تو بات میں نے بتائی, چودھری لطیف کا جو معاہدہ تھا وہ صرف انفراسٹرکچر کا تھا, سڑکوں کا, اور دوسرا, اور پھر محکمے نے, ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ نے اس کو پھر فوراً ان کو ٹیک اپ کیا, اور ان سے جو کمپنی تھی چودھری لطیف وہ عدالت میں گئے, اور ان کا اپنا معاملہ ہے ہاؤسنگ ڈپارٹمنٹ کا, ان کا کانٹریکٹر کا. 2 سال بعد, الیکشن کے بعد 2014 میں جاتا ہوں آشیانہ اقبال, میں دیکھتا ہوں کہ معاملہ چوپٹ ہے, کچھ نہیں ہوا. تو میں بہت سخت ناراض ہوا کہ یہ زمین ہم نے اس میں رینجر سے بھی زمین لی تھی, اور میں بہت شکر گزار ہوں, جنرل کیانی کا زمانہ تھا جو انہوں نے مجھے رینجر سے زمین واپس کروائی, کہ اس کی لیز ختم ہو گئی تھی, پنجاب گورنمنٹ نے لیز پہ دی ہوئی تھی, انہوں نے مہربانی کی, وگرنہ یہ کوئی آسان کام نہیں, اٹ واز بائی اٹ سیلف, بہت مشکل کام تھا. وہ رینجر سے زمین ہم نے لی اور ہم نے کہا یہاں پر ہزاروں گھر بنوائیں گے. تو 2014 میں جب میں گیا مارچ میں تو وہاں کچھ نہیں تھا. میں نے CEO کو فوراً سسپینڈ کیا, اور میں نے کہا کہ اس کو LDA اس کی ہاؤسنگ اسکیم کا اپنا کرے. تو PLDC جو کمپنی, اس کے بورڈ نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور کہا کہ LDA کو تجربہ بھی ہے, وہ بنائے. وہ کرپشن میں پہلے چودھری لطیف کے معاملے میں PLDC اپنا ان کے جو انکمپٹنس اور کلوجن ثابت ہو گئی, تو پھر ظاہر ہے کہ PLDC نے کہا کہ ہم LDA سے کرتے, LDA کو ایجنسی بنا دیا گیا, اور LDA نے ساری بڈنگ کے لیے پورے پاکستان کے جو بڈرز ہیں ان کو بلوایا گیا, اور ان کو بلوا کے ان سے پری بڈ کانفرنس کی, کنسلٹنٹ اپوائنٹ کیے, بہت شاندار طریقے سے انہوں نے اس کو پلان کیا. اب فرق یہ تھا کہ یہ جو ہے آشیانہ قائد اعظم جہاں 1700 گھر بنے ہیں, یہ فنڈنگ گورنمنٹ نے پنجاب نے کی اپنے پیسے سے. لون پنجاب بینک سے مارٹگیج لے کی تھی, منتیں کی, ترلے کیے, گھٹنوں کو ہاتھ لگایا میں نے پنجاب بینک کے, حالانکہ ہماری ملکیت ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی, اس لیے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ یہ امیر آدمی کے علاوہ غریب کی کوئی سنوائی نہیں بینکوں میں, چاہے پنجاب بینک ہے یا پاکستان کا سب سے بڑا بینک ہے, یہ صرف گورنمنٹ کے ٹریجری بلز ان کو فائنینس کرتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگوں کو اپنا ABC جو اس پاکستان کے بڑے بڑے بزنس مین, بڑے بڑے سرمایہ کار, ان کو فائنینس کرتے ہیں. یہ چھوٹے کاشتکار, یہ غریب, یہ یتیم, بے سہارا, ان کو گھر مارٹگیج پہ لے کے دینا, ان کو چھوٹا لون دینا, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو مجھے ان کو محنت کرنی پڑی ان کی کہ آپ ان کو مارٹگیج دیں. وہ کون لوگ تھے جو 1700 گھروں میں آج مقیم ہیں؟ یتیم, بے سہارا, کسی کا باپ نہیں ہے, کسی کی ماں نہیں ہے, ان کی زندگی اپنی جو ہے وہ کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں, اور خدا کی زمین ان کے لیے فرش کا کام دیتی ہے, اللہ کا آسمان ان کے لیے چھت کا کام دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو آشیانہ قائد اعظم میں بسے ہوئے ہیں. آج آپ جا کے دیکھیں 100% میرٹ پہ. تو ہم نے کہا کہ بھئی ہم اپنا بجلی کے منصوبے پہ لگانے ہیں. آج ہم 5واں میچ ہارے.